کراچی میں وافلکس کے مالک میر رضا کی موت اور لاش ملنے کے واقعے کے کیس میں آج 8 اگست 2026 کو بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور بالآخر وہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے جو غالباً اب تک چھپایا جا رہا تھا یا مبینہ طور پر اس کیس کو کسی دوسری سمت میں لے جایا جا رہا تھا۔ کیا پولیس کی غفلت ہے یا اصل میں معاملہ کچھ اور ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے؟ یہ سب کچھ آج کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ باتیں ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی گئی ہیں جو ہمارے چند ناظرین کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، جو کمزور دل کے افراد ہیں۔ ان سے ہم پہلی درخواست کریں گے اس ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے کہ آپ اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب والد کی طرف سے اور ساتھ ہی جو اس کیس میں وکیل ہیں جبران ناصر، ان کی طرف سے ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی چونکا دینے والی بات کی گئی ہے جس سے معاملہ شاید کھل کر سامنے بھی آ رہا ہے۔ میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو کی ڈیجیٹل ویڈیو۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ رائٹ سائڈ پر اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ وہ 14 ایسی خامیاں تھیں، نکات تھے ڈاکٹر سامیہ کی جانب سے، ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے، جس سے متعلق یہ خدشات اور ان تحفظات کا اظہار میڈیا پر کیا گیا تھا۔ والدین کی طرف سے مسلسل یہ کہا گیا تھا کہ انہیں تمام انویسٹیگیشن پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے سے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں خودکشی سے متعلق وہ سراسر غلط ہیں، معاملے کو غلط جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ خودکشی کا نہیں بلکہ قتل کا ہے اور اس بات کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو بات کھل کر سامنے آئی ہے، آج قبر کشائی ہوئی اور قبر کشائی کے بعد جب لاش کو نکالا گیا تو لاش نکالنے کے بعد جو تحقیقاتی بورڈ تھا، جو میڈیکل بورڈ تھا، اس کو وہ باتیں پتہ چل گئی ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئی تھی۔ لاش نکالنے کے بعد خون کے نمونے لیے گئے اور 14 سے 17 کے قریب بتایا جا رہا ہے سیمپلز حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سیمپلز میں سے بہت سے ایسے سیمپلز ہیں جو ابھی جن کی رپورٹس آنا باقی ہیں، لیکن جو ابتدائی طور پر میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، جو میر رضا کے والدین کو کمرے میں بٹھا کر میڈیکل بورڈ کے اراکین کی جانب سے بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کے ساتھ موت سے قبل ہوا ہے۔ وہ سب کچھ کیا ہے، ذرا تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کے اندر جو نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ میر رضا کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس میں کئی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ میر رضا کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، جسم کے کئی حصوں پر تشدد کے نشانات ہیں، جبڑا ڈیمیج ہوا ہوا تھا کیونکہ مکے مارے گئے تھے میر رضا کو۔ وہیں پر معاملہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ جسم کے نچلے حصے پر خون کے دبے پائے گئے۔ وہیں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو ران کا ایک حصہ ہے وہاں پر تقریباً 3 سے 4 سینٹی میٹر کا ایک فریکچر بھی دیکھا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تو موت سے پہلے ہوا، یعنی کہ اس بات سے یہ لگ رہا ہے کہ میر رضا کے ساتھ موت سے قبل، یعنی کہ ان کو مارنے سے قبل انہیں بدترین تشدد کا مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ بات جو پچھلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آئی تھی کہ میر رضا کو سینے میں گولی لگی اور سامنے سے گولی لگی، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں یہ معاملہ خودکشی کا تو نہیں۔ میر رضا نے جس طرح سے پسٹل نکالا تھا اپنی دکان کے اندر سے سیکیورٹی گارڈ کا اور وہ ساتھ لے کر گیا تھا گاڑی کے اندر، سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا تھا، لیکن اب یہ جو نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر پتہ یہ چلا ہے کہ میر رضا کو آگے سے نہیں، یعنی سینے کی طرف سے نہیں بلکہ کمر کی طرف سے گولی لگی تھی، کیونکہ کمر پر بہت بڑا نشان تھا، سینے کی طرف تو بہت چھوٹا سا نشان تھا، یعنی کہ خون کا بڑا دبا اور گولی کا واضح نشان کمر پر پایا گیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ میر رضا کو نشانہ بنایا گیا۔ وہیں پر یہ بتایا گیا ہے کہ میر رضا کے کپڑوں پر جو خون کے دبے تھے اور دیگر جو خون کے نمونے تھے وہ حاصل کیے گئے، والدین کا ڈی این اے لیا گیا اور مزید جو ٹیسٹ ہیں وہ 3 سے 4 دن میں ان کے ریزلٹس آئیں گے تو معاملہ کھل کر سامنے آئے گا۔ لیکن ذرا ایک منٹ، یہ ساری صورتحال تو سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ جو اس وقت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ بھی آپ نے سن لی ہے۔ میر رضا کے جو والدین ہیں ان کی جانب سے اب سے ذرا دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے، جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے کہا کہ جو آپ کا خدشہ تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ 14 خامیاں جو تھیں جن معاملات کے جوابات نہیں مل پا رہے تھے ان کے جوابات مل گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے جو تفتیشی ٹیم بٹھائی گئی ہے، جو تفتیشی افسران اس وقت کام کر رہے ہیں پورے کیس کے اوپر، ان کے اوپر شک ہے کیونکہ اس معاملے کو صحیح ٹریک میں لے جایا نہیں جا رہا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے جب ہم اتوار کے روز میں داخل ہو چکے ہیں کہ تفتیشی ٹیم کے بہت سے جو افسران ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ وہیں پر یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے ان کے جو والد ہیں میر رضا کے، میر حسین، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری
اور میرے بیٹے کی آڈیوز میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں, سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس کیس میں آڈیوز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل مقصد وہ ہے کہ ملزمان کو پکڑا جائے, کس نے اتنی بے دردی سے اگر یہ قتل کیا ہے تو کیوں کیا, اور واقعہ جو ہوا اس کے پیچھے کون سا ایسا ہاتھ ہے جس تک اب تک نہیں پہنچا گیا اور معاملے کو کسی اور جانب لے کے جایا گیا. کیا یہ واقعی کوئی ٹیکنیکل غلطی تھی کہ پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ بتایا گیا اور اب اصل حقیقت بظاہر سامنے آ رہی ہے. وہیں پر جو کیس میں وکیل ہیں جبران ناصر, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ میر رضا کے جو والدین ہیں ان کو پولیس افسران کی جانب سے, جو تفتیشی افسران ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ چپ چاپ گھر پر بیٹھیں اور اب سوگ منائیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس سے کیس میں وہ تمام چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ بظاہر اس کیس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے, اور معاملہ کچھ حد تک ڈی ٹریک ہو کر خودکشی کی طرف جاتا دکھائی دیا. بہت ساری فوٹیجز سامنے آئیں, لیکن وہیں پر ایک اور سوال بھی ہے ناظرین, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں جس جگہ کا انتخاب کیا گیا, اور اگر آپ اس گلستان جوہر, گلشن اقبال, نیپا اور اس کے اطراف رہتے ہیں اور کراچی یونیورسٹی کے اطراف اگر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر, تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کراچی یونیورسٹی کا شیخ زاید گیٹ ہے, اس کے سامنے کا یہ علاقہ ہے جہاں ایک نرسری بھی ہے پودوں کی, جہاں پر جنگل زیادہ ہے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی آبادی بھی ہے جو بہت ہائٹ پہ وہاں پر کچھ آبادی بنی ہوئی ہے, اور اس علاقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, عام ایک جو خیال ہے وہ یہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ شام 6 بجے کے بعد تو لوگ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ بہت سنسان علاقہ ہے, وہاں پر جھاڑیاں زیادہ ہیں, وہاں پر ایک جنگل زیادہ ایک ماحول فیل ہوتا ہے. تو کیا جو یہ واقعہ ہو اس کے لیے اس علاقے کا, اس جنگل کا جو جھاڑیاں تھیں اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ میر رضا کی لاش جس جگہ سے ملی, لیکن میر رضا کی لاش ملنے کے ساتھ ہی پولیس کو, جو تفتیشی افسران ان کو کئی روز کے بعد اسی مقام سے ایک پسٹل کا کھول ملا. اب یہ جو سب سامنے آیا رپورٹ کے اندر, اس سے تحقیقات اگر صحیح سمت میں جاتی ہیں تو شاید صورتحال کھل کر سامنے آئے اور پتہ چلے کہ اصل میں یہ واقعہ اگر تو قتل کا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے اس وقت صورتحال دیکھ کر, تو پھر یہ قتل کس نے کیا اور کیا تو کیوں کیا. یہ وہ کیوں ہے جس کا جواب جیسے ہی سامنے آئے گا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ مزید اپڈیٹس بھی اس کیس سے متعلق شیئر کریں گے. دیکھتے رہیں News 24/7 اردو.